بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھ حمد اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمارے لیے رحمت العالمین کو اور مولا کائنات کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا۔ میں اسٹیج پہ بیٹھے تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اور بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ یقیناً آج اتوار کا دن سب کے لیے مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اور میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ وہ الہادی دسترخوان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں، اور جب جب ہم نے ان کو پکارا اور جہاں جہاں جس میدان میں پکارا انہوں نے لبیک کہا۔ اس پہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور خالق کائنات کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹیج کے اوپر ڈاکٹر راشد صاحب، چیئرمین روشن پاکستان۔ آپ کے لیے بچوں کے لیے یہ نیا نام نہیں ہے، یہ پچھلے سال بھی آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کر آپ کو ایگزامن کیا اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو چیزیں آپ کو ضرورت تھی، میڈیسنز وغیرہ، آج بھی ہم ان سے جب میں نے انہیں کل فون کیا کہ کل ہم ایک اورنج پارٹی کا اہتمام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ایسے نہیں آؤں گا، میں اپنی کٹ کے ساتھ آؤں گا اور ہم بچوں کے لیے جو کر سکتے ہیں ان کو کسی کی جو بھی میڈیسن کی ضرورت ہوگی وہ ضرور دیں گے۔ بہت کا مشکور، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹیج پر ہمارے قابل احترام بہت ہی نفیس شخص، میرے بڑے بھائیوں کی طرح قبلہ پیر محمد شہزاد یونس چشتی صاحب موجود ہیں، اور یہ بھی میرے بالکل دل کے قریب ہیں، اور جب جب میں نے ان کو بلایا، چاہے سبیل حسینی کا سلسلہ ہو، چاہے رحمت اللہ العالمین کے لیے 12 ربیع الاول کا پروگرام ہو، اور آج پھر وہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ ان کے ساتھ شکیل ہمارے پاس موجود ہیں، شیر عقیل رضا بھائی، اور ساتھ میں احد بھائی ہیں، اور ساتھ مدثر بھائی۔ میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے معتمد ہوں مولانا شبیر علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے کلام الہی فرقان حمید سے، قرآن مجید سے کچھ آیات کا تلاوت کر کے ہم سب کو دلوں کو منور اور روشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلوات۔ تمام معزز و محترم سامعین جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، الہادی دسترخوان کی طرف سے، اپنی طرف سے میں خصوصاً ان کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، اور دعا گو ہوں کہ میرے انتہائی واجب القدر جناب طاہر عباس صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور اس میدان میں ان کی تمام سعی و کوشش کو جناب سیدہ طاہرہ اپنی بارگاہ میں اس کو منظور و مقبول فرمائے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی
شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد ڈاکٹر راشد علی چیئرمین روشن پاکستان. کیا حال ہیں آپ کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر سید راشد علی چیئرمین روشن ہیلتھ ویلفیئر اینڈ سوسائٹی پاکستان کا ایک ادنا سا نمائندہ چیئرمین ہوں سر. تو 2004 سے تقریباً ہم لوگ پری کیمپنگ اور جو بھی ہمارے ہو سکتا ہے مختلف بیماریوں میں بھی کام کر چکے ہیں. تو آج آپ کو معلوم ہے کہ آج عادی ویلفیئر فورم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک اورنج پارٹی کا بندوبست کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو ہم نے آپ کی میڈیکل چیک اپ کر کے میڈیسن بھی دی تھی. تو ساروں نے میڈیسن لی تھی؟ صاحب نے سارے نے لی تھی جی. تو ابھی تو نہیں گلے خراب ہو رہے زیادہ؟ تو دانت برش کرتے ہیں رات کو سارے یا نہیں؟ کیا سمجھایا تھا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو؟ جی جی چلیں انشاءاللہ سے آپ لوگوں کو آج میں آیا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ ایک تھورلی میڈیکل چیک اپ جس طرح میں ہر دفعہ کرتا ہوں انشاءاللہ سے آج بھی آپ کا ایک میڈیکل چیک اپ کر لیں گے. پہلے آپ جو ہے اپنا اورنج پارٹی جوائن کریں گے یا چیک اپ کروائیں گے؟ کیا بات ہے, یہ دیکھا ہے. میں قبلہ نیت صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں پر چیئر پہ تشریف رکھیں. اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر دعوت دیتا ہوں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے قبلہ محترم پیر محمد یونس شہزاد چشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں بہشت مصطفیٰ میں آ کر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ببركتك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے. محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے. خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے. زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے. زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے, مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے. آپ نے میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کی. میں آپ کا بھی ممنون اور مشکور ہوں, اور ہر اس انسان کا اور ہر اس روح کا جو نبی اور آل نبی کے راستے پہ چلا جانے والی ماں کو کے لیے دعا ہو رہتے ہیں. یقیناً ہمارے اندر میں ایک سچ کرتا ہوں کیمرے کے سامنے, بزرگوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, کہ جہاں جہاں دنیا میں مجھے کامیابی ملی وہ والدین اور خصوصاً والدہ کی بات ماننے کی وجہ سے ملی, اور جہاں جہاں مجھے ناکامی ہوئی اور وقت گزرنے کے بعد جب میں نے اپنا محاسبہ کیا
तो मुझे लगा कि मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी। मौके से फायदा उठाते हुए आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, और किबला साहब हमारे बहुत मोहतरम, पाकिस्तान नहीं दुनिया का एक बेहतरीन नाम, हमारे और आपके आगा जान मेरी मुराद आगा नैयर अब्बास आइन और अपनी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। माजरत चाहूँगा कि मैं यहाँ ताखीर में पहुँचा, तो रात को भी सफ़र करके आया हूँ मैं लाहौर से। मुझे चाहिए था कि मैं जल्दी आऊँ और अपने बरदर बुजुर्गवार बरदर अजीज सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब, सैयद मुज़र शिराजी साहब के साथ बैठता और मालूमात लेता। और आप जवानों को, बच्चों को देखकर मालूमात लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं सैयद इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब, सैयद मुज़र हुसैन शिराजी साहब को खिराज तासीम किस अंदाज में पेश करूं, किस अल्फाज में पेश करूं। अलबत्ता शिराजी बरादरान, आप ही की तरह हम लाहौर के अंदर इसी तर्ज पर हमारे पास हंगू पारा चनार के, बल्तिस्तान गलगित के शुहदा के बच्चे हैं। अल्लामा सैयद हसनैन मुस्वी साहब की ज़ेर सरपरस्ती हम वहाँ पर कर रहे हैं। आपकी तादाद हमसे ज़्यादा है, हमें ज़्यादा खुशी हुई है। पारा चनार के अंदर भी हमारे 3 इदारे काम कर रहे हैं। एक शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी के फर्जंद अर्जमन मेरे प्यारे दोस्त सैयद अली हुसैनी, उनके पास पूरे वहाँ के मकामी शुहदा के बच्चों की एक पूरी टीम है माशाल्लाह। उनके अच्छे अंदाज में सरपरस्ती कर रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में, अपने बच्चों की खिदमत में सरवर कौनैन की एक हदीस पढ़ने का शर्फ हासिल किया है कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। माँ की आगोश से लेकर कब्र तलक, कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो। इस इल्म की मनाज़िल से आरास्ता करने के लिए सैयद इफ्तिखार शिराजी, सैयद मुज़र शिराजी साहब जो फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, ये फरीज़ा बहुत अजीम फरीज़ा है। आपको बच्चों को, मुझे अंदाजा हुआ जब चिश्ती साहब मजाहिल बयान कर रहे थे तो आपने प्यारे अंदाज में दाद दी, तो यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया कि शिराजी बरादरान अच्छे अंदाज में आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, लेकिन तालीम और तरबियत और उनकी कफालत फरमा रहे हैं। माह सयाम में गो मैं यहाँ आपके साथ नहीं हूँगा, कि सफर में हूँगा, तो माह सयाम में भी हाजी दस्तरखान पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन अंदाज में फुकरा, गुरबा, यतीमों के घरों में बाकायदा राशन पहुँचाया जाता है। पूरा महीना अफ्तार का इंतजाम चलता है। आपकी खिदमत भी काबिल कदर है। हम आपको भी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको भी खैरात तासीर पेश करूं। मैंने सैयद इफ्तिखार शिराजी और सैयद मुज़र शिराजी साहब की खिदमत में खैर भैया अर्ज किया है कि मुझे इन बच्चों को देख के खुशी हुई है। हमारे पास लाहौर में हंगू पारा चनार, बल्तिस्तान गलगित के शुहदा के बच्चे हैं, लेकिन ये तादाद ज्यादा है माशाअल्लाह। और इतनी तादाद शिराजी बरादरान मुझे और दिखाई देनी चाहिए एक साल के अंदर। अभी बात तो नहीं हुई सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब से और मुज़र शिराजी साहब से। मैं इनसे इजाजत लेके और इनको भी साल में एक मरतबा आप हमारे इदारे लाओ, उसका नाम हमने रखा है इमाम हुसैन मॉडल विलेज। वहाँ हमारे उन बच्चों के साथ आपको 2-3 दिन का एक विजिट रखें। आने जाने के खर्चात हम खुद बर्दाश्त करेंगे। हमारे उन बच्चों से मिले, आपको खुशी होगी, हमारे बच्चे भी वहाँ खुश होंगे। आपको मैं इनको भाइयों की तरह समझता हूँ। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी जहमत की, मेहनत की और आपका दीदार इनकी वजह से नसीब हुआ। बहुत बहुत ममनून हूँ मैं तेरा बास साहब का, और इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
के और यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मुल्तमस हूँ पीर अज़मतुल्लाह सुल्तान साहब से वो आए तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रोज़े पाक पढ़। सुना के गमे दर्द के अफसाने को और लगा रहा हूँ तेरी रात मेरे ज़माने को। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिहि वसहबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, आप कौम का मुस्तकबिल हैं, आपसे ये उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमने तो अपना वक्त गुजार लिया है और आपने बहुत कुछ करना है। पाकिस्तान के अंदर 65% से अब जो आबादी है वो यूथ की है और यूथ पाकिस्तान के अंदर जितनी यूथ है पूरी दुनिया के पास इतनी यूथ किसी ममालिक के पास नहीं है। तो पाकिस्तान खुश नसीब मुल्क है। और आज जो ओरेंज फेस्टिवल जनाब मेरे भाई अहर साहब आपके साथ ये प्रोग्राम तरतीब दिया और बना रहे हैं, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ अंजुमन आलमी तहरीक पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरे मामला तो आप देखते हैं रेड जोन डिप्लोमेटिक से लेके कोई भी आह्वान हो, कोई भी मामला हो वो आप समझते हैं। और जनाब इस्तेलाए मोहम्मद यूनुस चिश्ती साहब और जनाब हमारे CEO मोहम्मद नईम साहब, ये पूरे वापदार के पैनल पे हैं, जेलर मटक और इस्लामाबाद पीडी वंडवाल और शराजी बरादरान, अल्लाह ताला आपको सलामत फरमाए। बारिश का पहला कतरा बड़ी अहमियत का हामिल होता है और जो आपने प्रोग्राम तरतीब दिया भाई, अल्लाह आपको सलामत फरमाए। बच्चों, मैं वो इतनी उस बाइक गुफ्तगू को मैं आपके अंदाज से मैं भी अपने बचपन में आ जाता हूँ और उस अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका क्या करो। उस शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो गरीब हूँ, सदका क्या दूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी मुस्कुराहट भी एक सदका है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर कोई बात पसंद आती है दो चार बातें करें तो आपने आगे से सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सदका दिया। तो आपकी जो मुस्कुराहट है वो एक सदका है। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। अच्छा, एक और आपने ना अपने दिल के साथ वादा कर लेना आज के दिन। आज रजत कितनी है? 18। 8 और 1 को जमा करें तो 9 बनते हैं। और सगीरा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा शाकिरा सैयदा फातिमा के रूफ़ अफजल के लिहाज से 9 बनते हैं। जब आप इधर से पढ़कर इस इदारे से जाए ना तो आपने एक बच्चे को, हर बच्चे ने एक बच्चे की ज़मीन लेना है, उसको आपने तालीम से रोशनास कराना है, दीनी भी और दुनियावी भी। क्या आप ये करेंगे? है ना इंशाअल्लाह। मैं मुल्तमस हूँ अपने प्यारे दोस्त मोहम्मद नदीम साहब से कि वो भी आए और अपने यहाँ पर मौजूद खूबसूरत फूल जो दारुल यताम बहिश्त मुस्तफा के यहाँ पे मौजूद हैं उनसे अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इकराम और इस महफिल में मौजूद सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर साहब के साथ हमराही मुझे वो ले आए। मुझे इस महफिल की रसूखायत का तो इल्म नहीं था, लेकिन मैं आके खुशी महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के दरमियान। मुझे पता चला कि यहाँ पर यतीम बच्चे जो हैं वो परवरिश पा रहे हैं और उनकी तालीम और तरबियत की जा रही है। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आप लोगों में मौजूद हूँ। और दूसरी बात ये है कि
آج کے اس دور میں جب کہ فرقہ وارانہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے سامنے یہ جو حالات ہیں، تو ان میں اس قسم کی محفل کا انعقاد کرنا جس میں مختلف نقطۂ نظر کے لوگ موجود ہوں اور ان کو سنا جائے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس طرح کی جو محفلیں ہیں ان کا تقریبات جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور ہم جو ہے اس قسم کے اس میں آنا خوشی محسوس کریں گے۔ ایسا بھی انشاءاللہ ہمیں بلائیں گے تو ہم حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ سے پہلے ملتمس ہوں سید افتخار حسین شرازی صاحب سے کہ وہ ادارے کے منتہم اعلیٰ ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سید افتخار حسین شرازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جو میرے لیفٹ رائٹ کمیونٹی مہمان، میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو پھول ہے، سب سے پہلے طاہر عباس صاحب کا، الہادی دسترخوان کا جو چیئرمین ہے، اس کا بھی مشکور ہوں کہ کافی عرصے سے ادارے کے ساتھ منسلک ہے اور اس طرح پروگرامات کرتے ہیں۔ آغا نیر عباس صاحب سے، کیونکہ امن کمیٹی کا ممبر ہے، بلکہ صدر متحدہ علماء محاذ پنجاب کی ہے، اس کا بھی مشکور ہوں کہ لاہور سے آئے ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے۔ اس کے ساتھ پیر محمد یونس شہزاد چشتی صاحب، کیونکہ امن کمیٹی کا ممبر ہے۔ ڈاکٹر راشد علی صاحب جو روشن پاکستان چیئرمین صاحب ہیں۔ احد مغل صاحب انڈسٹریز شعبہ سے اس کا تعلق ہے۔ شیخ عقیل صاحب منقب خان ہے، جو ہمارے ساتھ محفل میں شریک ہو گئے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے، خاص کر ان بچوں کی طرف سے، ادارے کی طرف سے آپ سب لوگوں کا دوبارہ مشکور ہوں۔ گنجائش نہیں ہے، اور آج کے پروگرام کے محترم قبلہ صدر اور چیئرمین امن کمیٹی راولپنڈی، میں کہتا ہوں چیئرمین امن کمیٹی پنجاب، ہمارے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اتنی کشش ہے کہ سب کے سب اس طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ اگر نیر ہوں، حافظ اقبال ہوں یا کوئی اور ہو، پیر عظمت اللہ سلطان ہوں، سب کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن سب کی محبتیں، میرا مطلب سید اظہار بخاری صاحب سے ہے، وہ آئیں گے۔ خاتم الانبیاء انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں طاہر عباس صاحب، آغا نیر صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد یونس صاحب، راشد صاحب اور جناب افتخار شرازی صاحب، میں آپ کا نہایت، اور بچوں میں آپ کا نہایت مشکور ہوں۔ بڑی بڑی محفلوں میں خطاب تو کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ جیسے حسین چہروں کے سامنے گفتگو کرنے کا آج مجھے مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج یتیم بچوں سے خطاب کرنے نہیں آیا،
بلکہ آپ کو بتانے آیا ہوں کائنات کے سب سے بڑے یتیم یتیم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا. آپ بچے یتیم جو ہے نا، آپ کی نسبت میرے نبی سے جڑی ہوئی ہے، اور جس کی نبی سے جڑی ہو وہ بچہ کبھی یتیم ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ میں آپ بچوں کے ذہن کے مطابق بات کروں گا طاہر باز صاحب، کہ ایک دفعہ میرے نبی پاک تشریف فرما تھے، ان کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، اور ایک صحابی رسول روتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ کہیں کھو گیا ہے، میرا بچہ کہیں گم گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں، میرا بچہ مجھے مل نہیں رہا. پیر صاحب حضور کریم نے فرمایا کہ کب گم ہوا؟ انہوں نے کہا جی صبح سے کہیں گیا ہوا ہے اور میرا بچہ مجھے صبح سے نہیں مل رہا ہے. حضور کریم سے فرمایا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ خدا میرا بیٹا مجھے ملا دے. وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلانے اس کے بال اس طرح ہیں، اس کے ہونٹ اس طرح ہیں، اس کا چہرہ اس طرح ہے، اس کا ناک اس طرح ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، وہ باہر دوسرے محلے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو نشانیاں اس نے بتائی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچہ ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. حضور کریم نے کہا اس صحابی کے جا اپنے بچے کو جا کر لے کر آ، اس کی خوشی کا ٹھکانہ تھا. لیکن جب وہ جانے لگا، جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں سنیے، جب وہ صحابی رسول جانے لگے تو حضور کریم نے روک لیا. ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، روک لیا کہ اے صحابی بس بات سن، جب تو دیکھے کہ تیرا بچہ ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو تو نے یہ نہیں کہنا او میرے بیٹے او میرے بیٹے. اپنا بیٹا نام لے کر اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر نہیں بلانا او بیٹا ادھر آ او بیٹا ادھر آ. فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تم نے اسے اپنا بیٹا نہیں کہنا، اس کا نام لے کر بلانا، اس لیے کہ اگر ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہوا اور اس کا والد نہ ہوا تو کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے اس کا باپ تو زندہ ہے، میرا باپ کہاں چلا گیا. اپنے دلوں میں یہی پیار پیدا کرو. طاہر باز صاحب ان بچوں کی نظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ اپنا قافلہ اسب و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ محبت کا یہیں سے نکلے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا باسط يا ذا الجلال والاكرام يا اله العالمين يا حي يا قيوم. میرے پیارے اللہ، آج کی یہ خوبصورت تقریب چھوٹی سی تقریب ہے مگر اس میں برکت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں سادات بھی تشریف لائے ہیں. میرے مولا اس ادارے کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جو لوگ اور خصوصاً سید افتخار شاہ صاحب اور ان کے جتنے دوست احباب، آغا نیر صاحب، طاہر عباس صاحب، جو بھی اس میں خدمت کر رہے ہیں میرے مولا حصہ دے رہے ہیں، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. ان بچوں کو دین کی تعلیم سے بے رحم فرمائے. جب اس ادارے سے یہ نکلے تو ایک بہادر شیر بن کے نکلیں اور اس علم کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیں. آپ ان کے ساتھ ہم گروپ فوٹو بھی کریں گے. پہلے چیک کرنا ہے یہ بعد میں ٹھیک ہے. بریک کر لیتے ہیں اور ایک پارٹی کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں بتائیں کس طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ. ملٹی پی
Se le va a una y va a cámara. लोग क्लेम करें करें ना, मैंने बताया हमारे होते हैं सर ये और फिर गला हुआ खराब रहते हैं आपको। एक तो आपने खाई का ख्याल रखना, ये आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। ये आपने खानी है एक गोली खाली पेट 2-3 दिन बाद, बस ठीक है। आप 70-80 सब की तस्वीर लगाई सब्जी आड़ फिर पका सकते पंजाबी